وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ اپریل کی 11 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، کرونا وائرس کا زمانہ ہے، لاک ڈاؤن کا دورہ ہے، اور پورا ملک کیا بلکہ پوری دنیا اپنے گھروں کے اندر محصور ہے، اور ہر چیز بالکل ساکت و صامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے پورے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کو بہانہ بنا کر انسانوں کو ہدایت کامل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر جاندار کا جوڑا بنایا ہے۔ اشرف المخلوق حضرت انسان کا بھی جوڑا بنایا، ان میں سے ایک کو مرد کہتے ہیں اور ایک کو عورت کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کے ذریعے سے پھر اللہ رب العزت نے نسل انسانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ مرد کو مرد بنا کر، عورت کو عورت بنا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذمے الگ کام دیے۔ مرد کو مرد بنایا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ گھر کی دہلیز کے باہر نکلے اور اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر، لکڑ پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے، 2 پیسے کمائے، اپنا بھی پیٹ پالے اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالے۔ عورت کو عورت بنا کر اللہ پاک نے گھر کی دہلیز کے اندر کے کام اس کے ذمہ لگائے کہ وہ گھر کی دہلیز کے اندر رہے، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے، اور رانی بن کر، کوئین بن کے زندگی گزارے، اور بچوں کی بہترین تربیت کرے۔ مرد کو چونکہ گھر کے باہر کی ذمہ داری دی تو اللہ پاک نے اس کو صلاحیتیں بھی وہ عطا فرمائیں جو گھر کے باہر کام لگتی ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے اس کو بہادری عطا فرمائی، گھر کے باہر اس کی ضرورت ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے مسل پاور عطا فرمائی، جفاکشی کرنے کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی، کیونکہ کام کاج کرنے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے جہوری الصوت بنایا، بلند آواز بنایا۔ اسی طرح اللہ پاک نے مرد کو عقل بھی پوری عطا فرمائی۔ یہ وہ ساری صلاحیتیں ہیں جن کی ایک مرد کو، ایک کاروباری شخص کو گھر کے باہر نکلنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے گھر کے اندر رکھا تو اللہ پاک نے عورت کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک عورت کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ مثلا گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو شوہر کی خدمت کرنا تھا، اس کا دل خوش کرنا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو خوبصورتی عطا فرمائی، ناز نخرے سے اس کو مزین کیا۔ نیز اللہ رب العزت نے اس کے اندر مزاج میں نرمی عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کو بچوں کی تربیت کرنی تھی۔ اگر یہ سخت ہوتی تو بچے اس کے زیر سایہ تربیت نہیں پا سکتے تھے، وہ معصوم بچے مار کھا جاتے، وہ بزدل ہو جاتے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ماں کے اندر نرمی رکھی، بلکہ ماں کی نرمی ممتا کا نام اختیار کر گئی۔ تو ماں کے اندر اللہ پاک نے شفقت کا خزانہ رکھا، محبت کا خزانہ رکھا، اس کو نرمی عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ اگر غصہ ہو کے کبھی بچے کو مارتی بھی ہے تو مار کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے۔ نیز شوہر کو دل بہلانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ پاک نے وہ سب چیزیں اس کو عطا فرمائی۔ تو مرد کو اللہ پاک نے مرد بنایا اور عورت کو عورت بنایا۔ مرد کو گھر کے باہر نکالا، عورت کو گھر کے اندر رکھا۔
عورت کو اللہ رب العزت نے وہ چیز عطا فرمائی جو ساری دنیا کے مرد مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے، اور وہ کام ہے بچے کی ابتدائی تربیت۔ ظاہر ہے اللہ پاک نے انسان کو انسان بنانے کا کام ابتدائی طور پر عورت کے ذمہ لگایا۔ یہ بہت عظیم کام ہے، لہذا جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور بہترین تربیت کرتی ہیں اور حق ادا کر کے رکھتی ہیں، وہی بچے ماں باپ کی بھی آنکھوں کے تارے بنتے ہیں اور وہ ملک و ملت کا نام روشن کرتے ہیں۔ بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار نظر آتا ہے، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، تو کہیں بیوی کی شکل میں۔ تو اللہ رب العزت نے عورت ذات کو کچھ صلاحیتیں وہ عطا فرمائی ہیں جو بالکل مرد کے ماسوا ہیں۔ تو ایک کامیاب مرد کے لیے ایک کامیاب ماں کا سایہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ بچہ ماں کے سائے میں رہتے ہوئے اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے اور اس کی بہترین گروتھ ہوتی ہے، اس کی زندگی کی ابتدا شاندار ہوتی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی عنوان پر کچھ بات کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی اور ماؤں نے ان صلاحیتوں کو استعمال کیا تو اپنی ماتحت بچوں کو انہوں نے کس طرح سے ان کی تربیت کی۔ آج کے دور میں ماں اپنے بچوں کی تربیت کا جو ان کے ذمہ حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہی۔ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ماں کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں اپنی گود میں جس بچے کی پرورش کر رہی ہوں اس بچے کے ذمے اللہ رب العزت نے میری طرف کیا کیا ذمہ داریاں منسوخ کی ہیں، میرے حق میں وہ کیا کام کرنے ہیں جو مجھے اپنے بچے کی پرورش کرنے کے دوران ان کا خیال رکھنا ہے، جس سے یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور جو دیکھے اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ تو چونکہ مائیں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں کام کاج میں لگ کر، کئی مرتبہ آلتو فالتو کاموں میں لگ کر، کئی مرتبہ سیل فون کے تماشوں میں لگ کر، کئی مرتبہ انٹرنیٹ کے تماشوں میں لگ کر، لہذا جو ذمہ داری ماؤں کی تھی وہ مائیں اور باپ، بلکہ صرف ماں ہی نہیں بلکہ والدین دونوں مل کر ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا پا رہے۔ آج ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پیارے اللہ ہماری اولاد کے حق میں جو آپ نے ذمہ داریاں ہمارے ذمہ رکھی ہیں، پیارے اللہ احسن طریقے سے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ماں کا دل ایسا بنایا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بگڑ جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، شرابی کبابی ہو جاتا ہے، جواری ہو جاتا ہے، آوارہ گرد ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ ایسے گندے کام کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہے، اور جن کو پریشان کیا وہ کئی مرتبہ اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ اس کو آج مارتے ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں، اس کی ماں دروازے پہ آتی ہے کہ کہاں ہے وہ؟ تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کس کو ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کہ وہی تمہارے بیٹے کو جو ایسا شرارتی ہے۔ کہ بیٹا میں نے تو اس کو بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھتا، اب میں کیا کروں؟ کہ آج ہم اس کو سدھار دیں گے۔ کہ ہاں بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، جہاں ملے مارو اس کو، میں نے تو بہت سمجھایا۔ وہ اس طرح سے کہہ تو دیتی ہے لیکن اس کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو دروازہ بند کر کے سردے میں سر رکھ کے روتی ہے، پیارے اللہ یہ لوگ بہت غصے میں میرے بیٹے کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، اللہ اس بچے کو اپنے امان میں رکھنا، چھپا کے رکھنا، یا اللہ ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے ورنہ یہ تو اس کو مار ہی دیں گے، یا اللہ میں کیا کروں، قسمت اس کی، میرا تو بیٹا ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ماں کے دل کے اندر ایسی نرمی رکھی ہے، اگرچہ بچہ گندا ہوتا ہے، ساری دنیا اس کو برے نام سے پکارتی ہے، ساری دنیا اس کا نام لے کر گھن کرتی ہے، لیکن ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک نوجوان دوشیزہ تھی، شادی شدہ عورت تھی، اللہ کی شان بھری جوانی میں ایک اکلوتا بیٹا تھا، بھری جوانی میں اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ اب کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد اپنے بچے کی تربیت کی خاطر اپنا دوسرا نکاح نہ کرے، اپنے جذبات کی قربانی دے بچے کی تربیت کی خاطر، تو زندگی بھر وہ عورت
غازیہ بن کر ثواب حاصل کرتی ہے. زندگی بھر وہ عورت زندہ رہ کر غازیہ بن کر ثواب حاصل کرتی ہے. اس لیے کہ وہ سوچتی ہے کہ میں تو نکاح کر لوں گی, مجھے شوہر مل جائے گا, لیکن میرے بچے کو باپ جیسی محبت دینے والا نہیں ملے گا, تو میرے بچے کی تربیت وہ گڑبڑا جائے گی. لہذا وہ اپنے جذبات کی قربانی دیتی ہے, تو اللہ پاک نے اس کا اجر بھی بڑا رکھا ہے. اب اس عورت نے سوچا کہ پیغام تو بہت چاروں طرف سے آ رہی ہیں, اللہ پاک نے حسن و جمال بھی دیا ہے, مال و منال بھی دیا ہے, بڑی جوانی بھی ہے, لیکن کیا کروں, اس بچے کی تربیت کا مسئلہ ہے. اللہ کی شان, اپنے بچے کی تربیت کی خاطر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا, لیکن تقدیر کے پردے میں کچھ اور ہی رکھا تھا. اللہ کی شان, بچہ جیسے جوان العمر ہوا. اب اس بچے کی دوستیاں آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ ہو گئی. ان لڑکوں نے اس کو شراب اور شباب کے راستے دکھا دیے. ہر دن یہ کسی کے ہاں نیا مہمان ہوتا اور ہر دن اس کی رات کہیں اور گزرتی. ماں اس کو بہت سمجھاتی, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی لے جاتی, لیکن اللہ کی شان بچہ بگڑتا گیا. اور جب کوئی جنسی اعتبار سے گناہوں میں حد کر دیتا ہے, پھر طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں. آج کے دور میں جیسے ایڈز کی بیماری ہے, ایسی کوئی مہلک بیماری اس کو لگ گئی, جس کی وجہ سے اب اس کا جسم پنپ نہ پایا, سوکھنا شروع ہوا, پتلا دبلا ہونا شروع ہوا, یہاں تک کہ پیلا ہو گیا اور کانٹے کی طرح سوکھ گیا. ایک روز وہ اپنے بستر مرگ پر تھا. ماں سے اس نے کہا, امی ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کی شاید آج شام ہونے والی ہے. امی میں چل کے جا نہیں سکتا اور تم مجھے اٹھا کے گود میں لے کے جا نہیں سکتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن بصری آئیں میرے گھر پر اور مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں. ماں نے کہا, بہت اچھا بیٹا, میں چلتی ہوں, جاتی ہوں. یہ حسن بصری کی مریدہ تھی. اس نے چادر اٹھائی, حجاب اٹھایا اور چلنے لگی. جیسے دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے پھر آواز دی, امی میری ایک بات اور سن لو. لگتا یہ ہے کہ حسن بصری یہاں تک نہیں آ سکیں گے شاید, اور میری روح نکل جائے تو ایسا کرنا کہ حسن بصری سے کہنا کہ وہ میرے جنازے کی نماز بھی پڑھا دے. اللہ کے ایک ولی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے. اب ماں نے یہ بات سنی تو ظاہری بات ہے, ماں کا دل ہوتا ہے. ماں تڑپ گئی اور ماں تیز تیز قدموں کی طرح ساتھ جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف چلی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قیلولے کی تیاری کر رہے تھے, دوپہر آرام کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے دستک دی, پوچھا کون میرے دروازے پر. کہا, حضرت میں فلاں بنت فلاں ہوں, آپ کی روحانی بیٹی ہوں, اور میں آپ کے دروازے پر آئی ہوں ایک بات عرض کرنے کے لیے. کہو. کہ حضرت آپ میرے گھر تشریف لے چلیں, میرا بچہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹی دیکھو, یہ میرے آرام کا وقت ہے, تم نے بھی اس کو بہت سمجھایا, میں نے بھی اس کو سمجھایا, وہ سمجھنے کا سدھرنے کا نام نہیں لیتا, وہ میرا اور تمہارا وقت ضائع کرے گا. اس وقت ویسے بھی میرے آرام کا وقت ہے, پھر کبھی دیکھتے ہیں. حضرت وہ جو ان کی مریدہ تھی, بچے کی والدہ, اس نے ایک بات آگے سے اور کہی کہ حضرت جس وقت میں گھر سے چلی تو اس نے یہ کہا کہ امی اگر گھر آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے, آپ کے لوٹنے سے پہلے انتقال ہو جائے, تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں. تو آگے سے حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی, یہ بات مت کرو, میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا. جس کی ساری زندگی معصیت میں گزری ہو, نمک حرامی میں گزری ہو اللہ کی, تو بھلا میں اس کی جنازے کی نماز کیوں کر پڑھاؤں. یہ عبرت ہونی چاہیے لوگوں کو, تاکہ جو اس طرح کی گناہ بھری زندگی گزارتے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وقت کا کوئی شیخ بھی ایسے گنہگار کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا. وہ سلام کر کے مایوس ہو کر چلی آئی. حسن بصری نے دروازہ بند کر لیا اور آرام کرنے کے لیے تیاری کی. اللہ کی شان, ماں تو ماں ہوتی ہے. ایک تو حسن بصری آئی نہیں, اس کا غم, اور دوسرا جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا, اس کا صدمہ. اب پورے راستے بھر زار و قطار روتے ہوئے, آنسوؤں کی بارش برساتے ہوئے, رم جم وہ اپنے گھر واپس لوٹی. جب دیکھا کہ رو رو کے چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور بیٹا آخری سانس لے رہا ہے, اس بچے نے دیکھا کہ ماں مایوس ہو کر آئی ہے. بچے نے پوچھا, امی آخر کیا بات ہے, تم روتے ہوئے کیوں آئی ہو. ماں نے کہا, بیٹا تو آخر اتنا برا کیوں ہے,
کہ وقت کے ولی حسن بصری نے بھی تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ بچے نے آگے سے بات کہی، امی اب میرا سانس بہت اکھڑ رہا ہے، بہت مشکل سے آ رہا ہے، اب میری آخری بات سن لو، میری وصیت سن لو۔ میں 2 وصیت کرتا ہوں، اور وصیت وہ ہوتی ہے جن کو وصیت کی جاتی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوا کرتا ہے میت کے مرنے کے بعد۔ اس نے کہا، امی ایک تو یہ کہ جب میری روح نکل جائے تو آپ مجھے چارپائی سے نیچے گرا دینا، اور اپنا دوپٹہ میرے گردن میں پھنسا کر، جس طرح رسی کا پھندا ہوتا ہے اس طرح اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کر باہر چوک کے اندر اس طرح سے گھمانا جس طرح سے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ کہ بیٹا آخر تو ایسی سخت وصیت کیوں کر رہا ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گی۔ کہ نہیں امی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ اور امی دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو پھر مجھے آپ عام قبرستان میں مسلمانوں کے دفن مت کرنا، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تو اللہ کے عذاب کے فرشتے آئیں گے، مجھے عذاب دیں گے، تو میرے دائیں بائیں جو پہلے سے مومن مردے دفن ہیں ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کسی کی ایذا کا تکلیف کا میں باعث بنوں، اس لیے امی مجھے آپ گھر کے باڑے میں، گھر کے پیچھے صحن میں، گھر کے آنگن میں گڈھا کھود کے ایسے ہی دبا دینا جیسے مردہ کسی چیز کو دبا دیا جاتا ہے، دفن کا اہتمام مت کرنا۔ اب اتنی بات کہی اور آخری اس نے ہچکی لی اور انتقال کر گیا۔ ماں زار و قطار تڑپنے لگی، ایک طرف اس کی جدائی کا غم اور دوسری طرف یہ جو وصیت کر کے گیا ہے اب اس کا کیا حکم بنے گا، وہ میں کس طرح سے کمزور عورت اس پر عمل کروں گی، تڑپنے لگی۔ یہ سوچ کر کافی دیر ہو گئی، روتی رہی روتی رہی روتی رہی۔ کافی دیر کے بعد دروازے پہ کوئی دستک آئی۔ اب اس نے پوچھا کون، تو آگے سے جواب آتی ہے، بیٹی دروازہ کھولو، میں حسن بصری آ کر کھڑا ہوں۔ اس نے کہا، حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی، کیوں مجھ دکھیارے کے گھر پر آئے ہیں؟ آپ کا تو یہ آرام کا وقت تھا اور آپ نے تو انکار کر دیا تھا کہ بیٹی دروازہ کھولو، لگتا ہے تمہارے بچے نے آخری وقت میں ایسی کوئی توبہ کی ہے، اللہ کو پسند آ گئی، اللہ کو پسند آ گئی، اور تمہاری دعائیں اپنے بچے کے حق میں قبول ہو گئیں بحیثیت ماں کے۔ میں سو گیا تھا، میں لیٹ گیا تھا، میں سو گیا تھا، اللہ پاک نے مجھے الہام کیا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو سو رہا ہے، اٹھ اور جا کر میرے ولی کے جنازے کی نماز کا انتظام کر۔ تو بیٹی میں اللہ کے حکم پر اس کشف پر آیا ہوں جو اللہ پاک نے مجھے میری طرف بھیجا۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ایسے کریم ہیں اور اللہ رب العزت ایسے حلیم ہیں کہ زندگی اگر کسی نے گناہ پہ گزاری ہے تو وہ بندہ اگر آخری وقت میں ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اور ماں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتی ہے، اللہ رب العزت ایسے پاپی گنہگار کو بھی جس نے ساری زندگی گناہوں پہ گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو لمحے بھر میں معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک ماں نے آخری لمحے تک اپنے بچے سے مایوسی اختیار نہیں کی، بلکہ آخری لمحے تک اس سے چمٹی رہی، لگی رہی، کوشش کرتی رہی میرا بچہ اللہ کا ولی بن کر دنیا سے رخصت ہو، اس کے لیے توبہ استغفار کرتی رہی اور اس کے لیے تدبیریں کرتی رہیں۔ تو دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ نوجوان بچہ جس نے گناہوں پر زندگی گزاری تھی، ماں اس کی تربیت سے مایوس نہیں ہوئی، اور ماں نے اس کی تربیت کے خاطر کتنی قربانی دی کہ اس نے خود اپنا دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، اس کے خاطر قربانیاں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے اس قربانیوں کے طفیل اس کی آخرت کو سنوار دیا۔ تم یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، لیکن ماں وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ تو مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر اپنی زندگی کی ساری خوشیاں، ساری آسائشیں اور ساری راحتیں طاق پر رکھ دیتی ہیں، ایک طرف سائیڈ پہ کر دیتی ہیں، لیکن بچوں کے خاطر دھوپ چھاؤں اور زمانے کی سختی اور گرمی ہر چیز برداشت کرتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کی خوشحالی دیکھنا چاہتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس عاجز کو ان سے عجیب و غریب قسم کا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا دل عطا فرمایا تھا،
اللہ پاک نے ان کو کیسا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ دوستو، ہم تو ظاہر دیکھ کر فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فاسق تھا، یہ کافر تھا، فلاں مشرک تھا، فلاں یہ تھا۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں جج بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر، عبد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابدیت اختیار کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے مکتب کے بچپن کے استاد حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت، علامہ اقبال کے بارے میں آپ ذرا مجھے کچھ بتائیے، اس لیے کہ جتنے بھی اکابر مشائخ بزرگان دین ہیں وہ اپنی تقریر میں ضرور ان کے کسی نہ کسی شعر کا سہارا لیتے ہیں، آخر وہ کون تھے؟ فرمانے لگے، بچہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ غوث تھا، قطب تھا یا ابدال تھا۔ فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ ان کے خادم لکھتے ہیں کہ رات رات بھر قرآن پاک آہوزاری کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن پاک آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور ان کے خادم لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر قرآن پاک کو مجھے دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا کہ اکثر اوراق تر ہو جایا کرتے تھے آنسوؤں سے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے ایک مرتبہ یہ موقع عطا فرمایا کہ میں ویزا پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لاہور فیصل آباد کی طرف گیا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی جانا ہوا، اور ان کے اس گھر میں بھی جانا ہوا جنہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر ایک گھر بنایا تھا جس کا نام تھا جاوید منزل، اور اس جاوید منزل میں جا کر اس مصلے کو بھی اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا جس مصلے پر بیٹھ کر علامہ اقبال راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو عجیب ذوق عطا فرمایا تھا۔ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ یہ عاجز بات کرے گا۔ بہرحال جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنی چھاتی سے ان کو دودھ نہیں پلایا، انہوں نے اپنے پیروں کی چند دن پلایا ابتدا میں، لیکن ان کی والدہ کو احساس ہوا، پتہ چلا کہ میرے شوہر کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال نہیں ہے، مشتبہ ہے، تو انہوں نے اپنے پیروں کی پازیب بیچی اور اس سے ایک بکری خریدی اور بکری کا دودھ بچے کو پلایا، علامہ اقبال کو پلایا۔ تو ایک مرتبہ خاوند نے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا دودھ پورا نہیں اترتا، بچے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ بکری کا دودھ پلایا جا رہا ہے؟ تو آگے سے ان کی والدہ نے جواب دیا کہ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی کمائی کے ذریعے کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حرام مشتبہ ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ کا دیا ہوا رزق، آپ کا لایا ہوا رزق کھا کر میں اپنی چھاتی سے دودھ پلاؤں بچے کو، یہ بچے کی تربیت ناقص ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ بدلا، اطلاع دی، اس کے بعد انہوں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلانا شروع کیا۔ تو جس ماں نے بچپن کے دور میں، زمانے میں اپنے بچے کے لیے اتنی احتیاط کی ہو، پھر اس کا بچہ شاعر مشرق علامہ اقبال بن کر افق پر کیوں نہ چمکے؟ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ واقعی جو مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں، پھر وہی بچے لوگوں کے اصلاح کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن کر پھر وہ چمکتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کی۔ جب ان کو پتہ چلا، امید سے وہ یہ تھیں اور ان کے یہاں بچہ ہوا، بیٹا ہوا، تو میاں بیوی نے دونوں نے مل کر، یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور والد نے دونوں نے مل کر اس بات کا تہیہ کیا کہ شوہر نے کہا، ان کے ابا نے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے حلال روزی کما کر گھر میں لا کر دوں گا تاکہ میرا بچہ حلال روزی استعمال کر کے پروان چڑھے۔ ماں نے کہا، میں اپنے بچے کا ایمان اور یقین بناؤں گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے۔ دونوں نے اپنے اپنے وعدوں پر کمر بستہ ہوئے اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی شان یہ، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، پاؤں چلنے لگا اور زبان سے کچھ الفاظ تلفظ کرنے لگا، تو ماں نے سوچا کہ میں اس بچے کی تعلیم کا آغاز کروں۔ چنانچہ یہ اپنے بچے کو لے کر محلے کے اندر کسی استاد کے یہاں کسی گھر میں پہنچی جہاں بچوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور یہ لے کر گئی کہ اس بچے کا جو ہے وہ قاعدے کا آغاز ہو جائے۔ چنانچہ اس بچے کو وہاں انہوں نے کسی گھر کے اندر طے کر دیا کہ یہ بچہ روزانہ میں لے کر آؤں گی، چھوڑ کے جاؤں گی، اور قریب میں چونکہ گھر تھا وہ بچہ چل کے آ جایا کرتا تھا۔ ایک دو مرتبہ لے کر آئی گئی ہوں گی، اس کے بعد راستہ معلوم ہو گیا۔
اللہ کی شان جب یہ بچے کو پہنچا کر آتی تو جلدی سے کھانا کچھ بناتی اور مختلف جگہ پہ روزانہ الگ الگ جگہ پہ رکھ دیتی. جب یہ بچہ آتا کہتا امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، ماں کہتی بیٹا دیکھو ہم اللہ کے محتاج اور فقیر بندے ہیں، اللہ سے بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، تم بھی مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کرو اور جیسے میں کہوں ایسے مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائیں گے، کھانا عطا فرمائیں گے. تو بچہ مصلی بچھاتا، معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا، ماں کہتی بیٹا مانگو اللہ سے، پیارے اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجئے، پیارے اللہ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، پیارے اللہ بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا دے دیجئے. تو ہلکے پھلکے الفاظ اس کی سے کہلواتی اور اس کے بعد کہتی بیٹا اس ہاتھوں کے پیالے کو اب اپنے منہ پہ پھرا لو اور دیکھو اٹھو اور تلاش کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک نے کسی نہ کسی جگہ پہ تمہارا کھانا رکھ دیا ہوگا. اب وہ بچہ ہلکی سی جستجو کرتا اور کسی نہ کسی جگہ رکھا ہوا کھانا اس کو مل جاتا. اللہ کی شان یہ سلسلہ لمبا چلتا رہا. ایک روز اس بچے کی والدہ پڑوس میں کسی عورت کے پاس جا کر بیٹھی اور گفتگو کا سلسلہ کچھ ایسا دراز ہوا کہ ماں کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ بچے کے واپس آنے کا وقت ہو چکا ہے مکتب سے. اب جیسے اس کی طرف توجہ ہی وقت کی طرف تو کہا ہائے، تو پڑوسن نے کہا کیا بات ہے بہن کیا تکلیف ہے؟ کہا میرے بچے کے واپس آنے کا وقت ہو چکا اور میں تو آج اس کا کھانا بنا کے چھپا کے آئی نہیں ہوں اور میں اس کی تربیت کر رہی ہوں. آج میرا بچہ آئے گا اور آج جب وہ دعا کرے گا اور جب تلاش کرے گا کھانا نہیں ملے گا تو اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، وہ سوچے گا اللہ تو وہ ذات ہے جو دیتا بھی ہے اور نہیں بھی دیتا، تو آج تو میری محنت پہ پانی پھر جائے گا. اب وہ ہانپتی کانپتی گھر وہاں سے نکلی اور اپنے گھر کے دروازے پر آئی، دیکھتی کیا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. آہستہ سے اس نے بسم اللہ کر کے گھر میں قدم رکھا، راستے بھر یہ دعا کرتی آئی میرے پیارے اللہ آج میری محنت پہ پانی نہ پھر جائے، اللہ میری محنت کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ خیر فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اب وہ ماں دعا کرتے آ رہی ہے، جیسے گھر میں بسم اللہ کر کے قدم رکھا، دیکھا کہ بچہ بیڈ کے اوپر چارپائی کے اوپر گہری نیند لیتا ہوا سویا ہوا ہے. اب ماں چپ چاپ آئی اور جلدی سے کوئی چیز تیار کی اور چھپا کے رکھ دی. پھر ماں بچے کے قریب آئی اور بچے کے رخسار پر بوسہ دیا اور کہا میرے چاند میرے لاڈلے میرے مننے اٹھ جا، تجھے بھوک لگی ہوگی، اٹھ کے اللہ سے آج دعا کر لے اور اللہ سے کھانا مانگ. تو بچہ اٹھا، ماں کے سینے سے چمٹ گیا اور کہا امی میں کھانا کھا کے سویا ہوں، میں نے اللہ سے دعا مانگی اور امی میں بتاؤں کیسے اللہ پاک نے مجھے آج کھانا عطا فرمایا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں امی آج تک میرے اللہ نے ایسی روٹی عطا نہیں فرمائی جیسی اللہ پاک نے آج مجھے کھلائی. میں فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور فوراً داستان پوچھی کہ بیٹا کس طرح سے کیسے ہوا؟ کہ امی میں جب گھر میں آیا میں نے دیکھا کہ امی نہیں ہے، میں نے چاروں کونوں میں گھر میں تلاش کیا تو میں نے پوچھا امی کہاں چلی گئی؟ میں نے آواز بھی دی، میں نے واش روم باتھ روم میں دیکھا وہاں بھی نہیں تھی تم. تو میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے میں نے کہا اللہ جی بھوک لگ رہی ہے کھانا بھی دے دیجئے، اور اللہ جی میری امی کہاں چلی گئی ان کو بھی بھیج دیجئے. اور امی میں دعا کر کے جیسے روزانہ اٹھتا تھا، جیسے مصلی میں نے طے کرنا شروع کیا، مصلی اٹھایا تو وہی مصلی کے قریب میں بڑی سی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. امی میں نے اس کو اٹھا کر کھانا شروع کیا. آج تو میرے اللہ نے مصلی کے قریب ہی مجھے روٹی عطا فرما دی، اور امی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میرے اللہ نے ایسی روٹی نہیں کھلائی جیسی لذیذ اور شاندار روٹی اللہ پاک نے آج مجھے کھلائی ہے. ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، خوب بھیچا، خوب دبایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور مصلی بٹھا کر سجدہ شکر ادا کیا میرے پیارے اللہ آج میرے بچے کا آپ نے یقین اور ایمان بنا دیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. آگے چل کر یہ بچہ پھر مغل بادشاہوں کا شیخ بنا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہلایا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہلایا، جس کا تذکرہ آج ہم اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور قربانیاں دیتی ہیں تو پھر بھلا ان کے بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کیوں نہیں بنتے، علامہ اقبال کیوں نہیں بنتے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش اس بات کی کریں کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. ماؤں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی ہے، اگر ہم ان کی بچوں کی بہترین تربیت کریں گے یا آخرت میں ہمارے لیے بہترین ذخیرہ بنیں گے، دنیا میں ہمارے نام کو روشن کریں گے اور آخرت میں ہم ان بچوں کی نسبت سے پہچانے جائیں گے اور ہمارے نام پکارے جائیں گے تو ہم کتنے بڑے سعادت مند کہلائیں گے. اس لیے
آج کے اس دور میں جب کہ اللہ رب العزت نے اتنے اسباب و وسائل عطا فرمائے ہیں، پڑھنے لکھنے کے ایسے ایسے آلات اور ایسے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، بہترین بچوں کی ظاہری باطنی تربیت کا خیال رکھیں، بچوں کے اخلاق کو سنبھالیں۔ یاد رکھیں پچھلے زمانے میں ماں باپ کو اتنی زیادہ نگرانی بچوں کی کرنے کی ضرورت نہیں تھی جتنی کہ آج کے دور میں کرنی پڑ رہی ہے۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ماں باپ گہری نیند سو جاتے ہیں، اور لیکن بچے جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ گہری نیند سو چکے، کنفرم کر لیا کہ وہ سو چکے ہیں، اب بچوں کے جاگنے کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ انٹرنیٹ کے تماشے کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ٹیلی ویژن پر کچھ تماشے دیکھتے تھے اور اس کی آواز ہوتی تھی، ماں باپ کہتے تھے کہ دیکھو آواز بند کرو، تو ان کو ٹیلی ویژن بند کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل انٹرنیٹ کے تماشے ایسے ہیں اس میں آواز جو ہے کسی کو جاتی بھی نہیں ہے، اور خاموش اسکرین کے ساتھ وہ سارے کے سارے تماشے کرتے ہیں، وائس میسج، وہ جو ہے ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، ادھر سے میسج آتے ہیں، ادھر سے تصویریں بھیجی جاتی ہیں، ادھر سے تصویر آتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت فجر کے مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت ماں باپ اٹھتے ہیں، یا اس سے پہلے وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا، اس وقت بچے فوراً فون کو تکیوں کے نیچے چھپا کر اس وقت ان کی نیند کا آغاز ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، اور دن کے 10 بجے تک پڑے سوتے رہتے ہیں اور نحوست کو گھر میں دعوت دیتے ہیں۔ تو آج کل کے ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے پوری کوشش کریں اس بات کی کہ بچوں کے فون لے لیے جائیں اور ماں باپ اپنے سائڈ ٹیبل پر ان کو جمع کر دیں، گھر کے اندر کوئی جامر لگا دیں جس کے ذریعے سے ساری فریکوینسی کو جام کر دیا جائے، اور بہت ساری تدبیریں ہو سکتی ہیں، اگر غور و فکر کریں تو اللہ پاک سجھائیں گے، تاکہ بچوں کی راتوں کی نیند پوری ہو جائے، اور ہماری عدم علم میں، ہماری عدم موجودگی میں اپنے کمروں کے اندر بچے انٹرنیٹ کے تماشے میں لگ کر اپنی جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کریں، روحانی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ ایک ماں ایسی بھی تھی جس کو دنیا بایزید بستامی کی ماں سے نام سے جانتی ہے۔ بایزید بستامی، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اکلوتے بیٹے تھے، اللہ کی شان۔ ان کے والد کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا، چھوٹے سے تھے، لاڈلے تھے، پیارے تھے۔ ماں نے دیکھا کہ آگے کوئی ایسا ہے نہیں جو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری اٹھا سکے، تو ماں محلے کے اندر جاتی اور لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، اناج صاف کرتی، اور 2 روٹی لے کر آتی، اپنا بھی پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا بھی پیٹ پالتی۔ لیکن جب وہ کام کاج سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف آتی تھی کھانا لے کر، تو دیکھتی کہ بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل کھیلتا ہے، تو اس کو افسوس ہوتا کہ جو کمانے والی ذات اور ہستی تھی وہ تو دنیا سے فوت ہو گئی، اور اب وہ ذمہ داری میرے ذمہ آ گئی ہے، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اللہ کی شان کہ ماں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بچے کو بستی کے قریب پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیوں نہ میں اس بچے کو وہاں قاری صاحب کے پاس پہنچا دوں اور وہاں چھوڑ دوں، تاکہ یہ بچہ ان کے زیر تربیت رہ کر اچھا انسان بن سکے۔ لہٰذا ایک دن انہوں نے بچے کو غسل کرایا، اچھے کپڑے پہنائے، سیاہی سرما لگایا، اور دھوبی بیٹا چاند سا بنا کر اپنے بچے کو لے کر چلی۔ اللہ کی شان، راستے بھر بچے کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی، بچہ پوچھ رہا ہے امی مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو، امی مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ماں کہتی بیٹا میں تجھے اچھا انسان، نیک انسان بنانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو بڑا انسان بن کر آئے۔ چنانچہ پیدل چلتے رہے، جب اس مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو یہ حجاب میں تھی، چادر لپٹی ہوئی تھی۔ استاد نے دور سے دیکھا کہ کوئی عورت آئی ہے اور بچے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، تو استاد دروازے پر آئے اور ایک طرف کو منہ کر کے پوچھا کہ بہن کیسے آنا ہوا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ میں ایک بچے کو لے کر آئی ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ میرے بچے کو بھی داخل درس کر لیں، اس کو اپنی شاگردگی میں قبول فرما لیں۔ میں چاہتی ہوں یہ بچہ آپ کی زیر تربیت رہ کر اچھا انسان بنے، حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، عالم دین بنے۔ قاری صاحب نے، استاذ نے کہا مبارک ہو کہ آپ اپنے بچے کو دین کا داعی بنانے کے لیے اور عالم بنانے کے لیے لے کر آئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ تو انہوں نے حامی بھر لی۔ پھر آگے سے عجیب بات فرمائی بچے کی والدہ نے کہ استاد جی ایک بات ذرا سن لیں، بچہ یتیم ہے، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، لہٰذا اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ گھر پر آیا کرے اور میری ممتا جوش میں آئے
اور میں سوچوں شوہر تو دنیا سے رخصت ہو گئے, اکیلا مجھے چھوڑ کر چلے گئے, اب یہ اکلوتا بچہ ہے, اس کو میں نے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, میں اکیلی رہ گئی ہوں, کہیں میری ممتا جوش میں آ کر ایسا نہ ہو کہ پڑھائی سے میں اس کو محروم کر دوں اور اپنی محبت کے جوش میں آ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں اور گھر ہی میں رکھوں اور یہ بچہ ضائع ہو جائے. کبھی آپ فکر نہ کریں, میں انشاءاللہ اس کو باپ کی محبت دوں گا, پیار و شفقت دوں گا, محبت سے اس کو پڑھاؤں گا. اللہ کی شان, والدہ رخصت ہو گئی. جب رخصت ہونے لگی بچہ بھی رونے لگا اور ماں کے بھی آنسو نکل آئے, لیکن ماں نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا اور بچے نے بھی قربانی پیش کی. استاذ نے اس کو گود اٹھا لیا, اس کو لے کر مسجد کہیں اور پھر اس کو پڑھانا شروع کیا. اللہ کی شان, لمبی مدت تک بچہ پڑھتا رہا. ایک دن جمعرات کی شام تھی, بچے نے کہا استاد جی سے, استاد جی میری والدہ کی محبت میرے دل میں جوش مار رہی ہے, میں والدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, بہت دن ہو گئے والدہ کو دیکھا نہیں ہے. استاد جی آپ مجھے اجازت دے دیجئے, کل چھٹی کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, میں کل شام کو واپس آ جاؤں گا. اب استاذ کو والدہ کی بات یاد آئی کہ اس کو گھر آنے کا موقع مت دینا, لیکن اگر انکار کرتے ہیں تو بچہ یتیم ہے, دل ٹوٹتا ہے. تو استاذ نے ایک بہانہ تراشا. استاذ نے کہا بیٹا بہت اچھا, والدہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط مانو کہ آپ مجھے اتنا سبق یاد کر کے اگر سنا دیتے ہو تو میں تمہیں والدہ کی زیارت کے لیے اجازت دے دوں گا. اور سبق کی مقدار کو زیادہ دے دی. اللہ کی شان, جب اس بچے نے دیکھا کہ استاد نے زیادہ سبق کی مقدار دی ہے تو بچہ سمجھدار تھا, سمجھ گیا کہ میں اتنا یاد کر کے سنا نہیں پاؤں گا اور استاد کے پاس چھٹی لینے جا نہیں پاؤں گا, لہذا استاد نے یہ میرے لیے بہانہ بنایا ہے. اس نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور مسجد کی محراب میں جا کر بیٹھ گیا اور خوب رویا اور اللہ سے کہا پیارے رب, آج مجھے والدہ کی زیارت کرنے جانا ہے اور استاد نے مجھے جان بوجھ کے زیادہ سبق دے دیا ہے تاکہ میں سنا نہ سکوں اور مجھے چھٹی نہ مل سکے. میرے پیارے اللہ, آپ یاد کرانے والے ہیں, آپ ہی کا تو یہ کلام ہے, اللہ جی آپ مجھے یاد کرا دیجیے. اور خوب دعا کر کے اس کے بعد بسم اللہ کر کے قرآن پاک کو کھولا اور یاد کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور تھوڑی سی دیر کے اندر اس نے سارا سبق یاد کر لیا. خوشی خوشی استاد کی ٹپائی کے سامنے آیا اور کہا استاد جی سن لیجیے میرا سبق. استاد کو تو 100% یقین تھا کہ یہ بچہ اتنا سنا نہیں سکے گا. سننا شروع کیا. اللہ کی شان, معمول کے برخلاف, روزانہ کے برخلاف آج زیادہ سبق سنایا اور بغیر کسی غلطی کے اور اٹک کے سنایا. استاد بھی بڑے خوش ہوئے. پھر کہا استاد جی میں نے اپنی شرط پوری کر لی ہے, آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں اور مجھے والدہ کی زیارت کا موقع دیں. استاد نے سر پہ ہاتھ پھرایا اور کہا بیٹا جاؤ, سلام عرض کرنا اور کل شام لوٹ کے واپس آنا. اللہ کی شان, یہ بچہ سر شام وہاں سے نکلا, پیدل چلتا ہوا, کھیتوں اور کھلیانوں کو پار کرتا ہوا اور دل ہی دل کے اندر ماں کی ممتا اور محبت کو دل میں سمایا ہوا اور دل ہی دل میں بات کرتا ہوا, آج میں امی کو پیچھے سے جا کر آنکھیں چھپا لوں گا اور جا کے پیچھے سے چمٹ جاؤں گا. میں پوچھوں گا بتاؤ کون ہوں میں, پھر ماں کہے گی میرا منا ہے, میرا بایزید ہے, اور پھر میں آج اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں گا اور ماں ہی کی چارپائی پہ آج آرام کروں گا, سوؤں گا اور ماں سے محبت کی باتیں کروں گا. اور نہ جانے تصور میں کیا کیا باتیں کرتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا. جس وقت دروازے پہ پہنچا اور دروازے پہ دستک دی, اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اور یہ شام کا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اکثر پردیسیوں کو اپنے وطن یاد آتے ہیں, اور جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں سر شام مغرب کی اذان کے وقت خاص طور سے اپنا گھر بہت یاد آتا ہے. اللہ کی شان, جب اس نے دستک دی, ماں اندر کنڈی لگا کر مغرب کی نماز کے لیے وضو فرما رہی تھی. ماں نے پوچھا کون, کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ آگے سے کہا امی دروازہ کھولو, میں آپ کا بایزید ہوں. ماں کو احساس ہوا اوہو میں نے تو منع کیا تھا کہ اس کو گھر آنے کا موقع نہ دینا, لگتا یہ ہے کہ یہ مدرسہ چھوڑ کر بھاگ کر آیا ہے. تو میں نے انداز بدل کر, تیور بدل کر کہے میرا بھی ایک بایزید تھا, وہ تو بڑا انسان بننے کے لیے مدرسے میں نے چھوڑا ہوا ہے, استاذ کی خدمت میں ہے اور وہ تو تعلیم حاصل کر رہا ہے, یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. یہ کون بایزید ہے جو مجھے تکلیف دینے کے لیے آ گیا ہے؟ بچے نے جب یہ بات سنی تو اس کو احساس ہوا کہ میرا آنا اس وقت ناگوار گزرا ہے والدہ کو, اور والدہ مجھے ملنا بھی پسند نہیں کرتی. لہذا بچے نے کنڈی چھوڑ دی, تھوڑی دیر سوچنے لگا, پھر آنسو بہائے اور پھر اپنے گھر کے دروازے کو آخری نظر دیکھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا. اور راستے بھر یہ دعا کرتا رہا, پیارے اللہ میں وقت سے پہلے گھر آ گیا, میں ادھورا حافظ آ گیا, میں پورا حافظ نہیں بنا, میں عالم نہیں بنا, میں ادھورا گھر پہ آ گیا, اس لیے میری امی نے مجھے زیارت کا موقع نہیں دیا, میں اب کامل بن کر آؤں گا.
میں اچھا انسان بن کر آؤں گا, میں حافظ بن کر آؤں گا, اللہ سے میری مدد فرمائیے. راستے پر دعا کرتا رہا, روتا رہا, تڑپتا رہا. ادھر والدہ کا یہ حال تھا, مغرب کی نماز پڑھی, سجدے میں سر رکھا اور رونا شروع کیا اور کہا پیارے اللہ, میں آپ کی خدمت میں, آپ کے دربار میں کیا پیش کروں؟ یا اللہ, میں ایک بیوہ عورت ہوں, میں آپ کی خدمت میں دربار میں کیا پیش کروں؟ میں نے اپنا بچہ آپ کی راہ میں پیش کیا ہے. میرے پیارے اللہ, اس وقت سر شام ہے, میرا معصوم سا بچہ اگر میں دروازہ کھول دیتی اور سینے سے لگا لیتی, اور اگر وہ بھاگ کے بھی آیا تھا تو پھر واپس پہنچا دیتی, یہ بھی تو ممکن تھا, لیکن میں نے اس بچے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. اللہ, میری ٹوٹی پھوٹی قربانی کو قبول کر لیجئے اور میرے بچے کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے, اور عافیت تمام خیریت سے اس کو رات کے وقت میں اس مسجد تک پہنچا دیجئے. تو ادھر ماں نے اپنی چھاتی پہ پتھر رکھا, ادھر بچے نے اپنی جذبات پر, محبت پر پتھر رکھا. آج اس بچے کا تذکرہ ہم یہاں بیٹھ کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں, جس کو تاریخ بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے. کہتے ہیں 16-17 سال کے بعد یہ بچہ اپنے گھر واپس لوٹا تھا. جب گھر سے نکلا تھا درمیان میں واپس نہیں آیا, بڑا انسان بن کر آیا. آج تاریخ اس کو بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے. تو دیکھیے, بایزید بستامی کے بنانے میں اس کی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو مائیں جب اپنے بچوں کے پیچھے قربانیاں دیتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہیں اور ظاہری تدبیریں بھی کرتی ہیں, تب جا کے اللہ رب العزت اولادوں کو چمکاتے ہیں. اصل میں اللہ رب العزت نے عورت کے ذمے بچے کی تربیت اس لیے بھی ابتدائی طور پہ لگائی کہ بچے کو ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, پھر 2 سال ماں کی چھاتی سے چمٹ کر دودھ پیتا ہے, اور 5-6 سال دست شفقت میں رہتا ہے, یہاں تک کہ کپڑے پہننے میں اور نکالنے میں, نہانے دھونے میں, ہر چیز میں ماں کے شفقت بھرے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے. تو سارے کے سارے کام چونکہ ماں نے کیے ہوتے ہیں اور ماں کے ساتھ رات اور دن اس کو زیادہ رہنے کا موقع ملتا ہے, باپ کے ساتھ اتنا موقع نہیں ہوتا. وہ تو صبح کو نکلتا ہے اور شام کو لوٹ کر واپس آتا ہے. لہٰذا ماں کے ساتھ چونکہ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا ابتدائی تربیت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے بچے کی ماں کی ذمہ رکھی ہے. لیکن یہ کب ہو سکے گی؟ جب ماں خود تربیت یافتہ ہو, ماں خود نیک ہو, ماں خود تقوی والی ہو, ماں خود اللہ سے لو لگانے والی ہو, ماں خود تہجد میں اٹھ کر گرم گرم آنسو اور سر سر آہیں کھینچنے والی ہو. جو ماں ایسی ہوتی ہے پھر ان کی گود میں پلنے والے بڑھنے والے بچے جنہیں تو بایزید بن کر جو ہے افق پر چمکتے ہیں, علامہ اقبال بن کر افق پر چمکتے ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن کر افق پر چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر جو مائیں بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ماں اور بہترین بیٹی, بہترین بیوی اور بہترین نانی دادی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی, ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, جو باتیں بتائی گئیں, جو کہی گئیں اور سنی گئیں, یہ اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کی بہترین تربیت کرنے کا